اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الحمدللہ کسی نے کوئی سوال پوچھا جس کی وجہ سے سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیات میں نے ریکارڈ کر لیں۔ الحمدللہ اس میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں جو احکامات ہیں ان کا کچھ حصہ ہے اور ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہ سب میرے رب کا کرم ہے، کسی انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں، کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور قضا فرما دیا یعنی کہ فیصلہ فرما دیا رب تمہارے نے کہ نہ تم عبادت کرو سوائے اس کی۔ کس کی عبادت؟ اللہ تعالیٰ کی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ساتھ والدین کے احسان کرو یعنی کہ حسن سلوک کرو۔ تو بہت خوبصورت یہ آیت ہے اس کا حصہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہی ہیں کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کہ جس طرح کے کچھ مذاہب میں یا کچھ سوسائٹیز میں بہت زیادہ ایگزیجریشن ہوتی ہے، غلو ہو جاتا ہے والدین کے درجے کے بارے میں، تو اس سے یہاں پہ منع فرمایا گیا ہے کہ والدین کی خدا نخواستہ بندگی یا بہت زیادہ ان کی ناجائز بات کو ماننے کا حکم نہیں ہے، یا کوئی ایسے شرکیہ کلمات کچھ سوسائٹیز میں والدین کے بارے میں، ایون ہمارے مسلمانوں میں کم علمی کی اور جہالت کی وجہ سے بولے جاتے ہیں، تو وہ نہیں۔ والدین کا درجہ والدین کی طرح ہی رکھا جائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ ہم والدین کے ساتھ انصاف کرنے کا یا عدل کرنے کا حکم نہیں ہے کہ استغفر اللہ، ایک تو یہ کہ والدین کی ہم جس طرح کے ایک لمحے کا بھی بدلہ نہیں دے سکتے، جنہوں نے ہمیں جنا پیدا کیا اور جس طرح سے خدمت کی۔ اور اس میں پھر دوسری اسپیکٹ یہ آتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی کے والدین بہت ظالم ہیں یا مشرک ہیں تو ان کے ساتھ بھی آپ پھر برابری نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا، وہ کافر تھا، اس کا قرآن کریم میں ذکر ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام کے دور میں بھی جب اسلام قبول کیا لوگوں نے، تو ان کے والدین نے، ماموں نے، چچا نے بڑے بڑے ظلم کیے۔ تو اس میں پھر یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ بوتھ ویز بس احسان کرنے کا حکم ہے والدین کے لیے کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے والد کا غم کرتے تھے، تو اس پہ یہی حکم تھا کہ آپ والدین کو اچھی نصیحت کر دیں اور پھر ان سے سختی نہیں کرنی۔ اپنے آپ کے جو ڈپینڈنٹس ہیں ان میں بیوی ہے، اولاد ہے، چھوٹا بہن بھائی ہے، ان پہ آپ سختی بھی کر سکتے ہیں، لیکن والدین کو صرف آپ نے نیک یا صالح بات بتا کے آگے ان پہ چھوڑ دینا ہے اور اللہ سے ان کی ہدایت کی دعا کریں، لیکن ان کے ساتھ سختی کا بالکل حکم نہیں ہے، حسن سلوک کا حکم ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کے والدین جتنی بھی غلط کام کر رہے ہوں تو آپ ان کو نالج ضرور دیں، سختی نہیں کر سکتے والدین کے ساتھ۔ قرآن کریم میں بالکل کھلے عام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگزامپل موجود ہے قرآن کریم میں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر وہ پہنچ جائیں ضرور پاس تمہارے کبریائی کو یعنی کہ بڑی عمر کو، بڑھاپے کو، کون؟ ان دونوں میں سے ایک یا دونوں، کہ والدین جو ہیں آپ کے پاس ہوں اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، آپ کے پاس والد ہو یا والدہ ہو یا دونوں کا سایہ آپ کے پاس ہو، فلا تقل لہما اف، پس نہیں تم کہو ان سے، ان دونوں کے لیے اف۔ اف لفظ اردو میں بھی ہوتا ہے، تو حکم یہ ہے کہ آپ نے والدین کو اف تک نہیں کہنا۔ یہ کوئی کہاوت نہیں ہے، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ دو باتیں ہیں کہ والدین اگر جو ہے بڑھاپے میں، بچپن سے پھر جوانی اور جوانی سے بڑھاپے میں جب آتا ہے تو قرآن کریم میں آیا کہ وہ دوبارہ ویسے ہو جاتا ہے کہ وہ چیزیں بھول جاتا ہے، اور جس طرح کہ بوڑھے لوگوں کو دیکھیں کہ بچوں کی طرح بیہیو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں انسان چڑ جاتا ہے۔ جیسے اپنے بچے کو چڑ کے آپ جھاڑ سکتے ہیں، اس طرح والدین کو چڑ کے جھاڑ نہیں سکتے۔ قرآن کریم میں صاف الفاظ میں کہا گیا ہے کہ ان کو اف تک نہ کہو۔ اور دوسری بات وہی کہ اگر خدا نخواستہ والدین زیادتی کر رہے ہیں تو بھی آپ ان کو اف نہ کہیں۔ ولا تنہرہما، اور نہ تم جھڑکنا ان کو، وقل لہما قولا کریما، اور کہو ان دونوں کے لیے قول کریم، اچھی بات کہو والدین سے۔ والدین کے ساتھ سختی سے بات کا سختی سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اب کیا ہے کہ خفضہ ہوتا ہے جھکنا، تو
اخفض جھکانا، تو اور جھکائے رکھنا ان کے لیے بازو ذلت کے ساتھ، یعنی کہ عاجزی کے ساتھ، من الرحمت رحمت کے ساتھ، کہ اپنے بازو عاجزی اور رحمت سے ان کے لیے جھکائے رکھو تاکہ وہ آپ کے بازو کا سہارا لے سکیں۔ یہ لفظی مطلب بھی ہے اور استعارن مطلب بھی ہے، اور بہت خوبصورت ہم سب لوگ یہ ہے ہمیں آتی ہے، اور نماز میں بھی میں تو اس کو پڑھتی ہوں، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اب اس میں یہ ہے کہ قل ربی، اے رب، اور کہہ دو رب میرے، ہما رحم فرما دو ان دونوں پہ، کما جیسا کہ ربیانی۔ اچھا جی، رب ہوتا ہے پرورش کرنا، اور اتنی اچھی پرورش کرنا کہ حد کمال کو پہنچا دیا جائے، تو کما ربیانی کہ جیسے ان دونوں نے میری پرورش کی، صغیرہ جب میں صغر میں تھا، چھوٹا تھا۔ تو اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یعنی دعا ہم کریں کہ اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے میری پرورش کی تھی جب میں چھوٹا تھا۔ کہ والدین نے، ہو سکتا ہے کسی کے مشرک والدین ہو، سخت مزاج والدین ہوں، ہو سکتا ہے کسی کے مینٹلی ٹھیک نہ ہوں والدین، تو انہوں نے رحمت نہ رکھی ہو۔ کچھ کلچرز ایسے ہوتے ہیں، ان کلچرز میں خاص طور پہ والد کا فگر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت سختی سے بچوں کو پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں اپنے تئیں، کہ تو سخت مزاجی میں رکھتے ہیں۔ تو اگر انہوں نے آپ کے ساتھ رحم دلی کا ان کا معاملہ نہیں بھی تھا، تو پرورش آپ کی والدین نے ہی آپ کی ہے۔ اس میں پھر دیکھیں انڈیویجول آ جاتی ہیں چیزیں کہ خدا نخواستہ کسی کے والدین نے اس کو بیچ دیا جا کے، کسی والدین نے ہاتھ پاؤں توڑ دیے، بٹ وہ بہت ہی پھر ایک جنرلائز بات نہیں ہوتی، وہ جو ہے نا آٹے میں نمک کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو جنرلی والدین کا فگر پالنے والا، رحمت کرنے والا، پرورش کرنے والا، فضل کرنے والا ہوتا ہے۔ تو فضل اور رحمت نہ بھی ہو تو انہوں نے پرورش تو کی ہے۔ والدین وہ جس میں پالا، اس میں پھر سگے والدین بھی آ جاتے ہیں اور پھر سوتیلے والدین بھی آ جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے پالا اس طرح سے تو ان پہ رحم فرما۔ تو الحمدللہ رب العالمین، صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر بھی کریں تاکہ باقی لوگ بھی فائدہ اٹھائیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔